یہاں کی آمریتوں نے قومی ذہن کو یکسو کیا، اس نقطے پہ کہ ملت کے تمام مسائل کی جڑ آمریت ہے اور تمام بیماریوں کا حل جمہوریت میں ہے۔ فکری اور نظریاتی طور پر انتشار کی بجائے قوم کا ذہن استحکام کی طرف گیا۔ جنرل ضیاء کے دور میں یا تو سرکار کا بھونڈی طرز کا پراپیگنڈا ہوتا تھا یا دوسری طرف جمہوریت کی گردان۔ قومی گفتگو میں کوئی اور موضوعات رہ ہی نہیں گئے تھے۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی قومی گفتگو انہی لائنوں میں استوار رہی۔ ایک طرف حکومت وقت کا پروپیگنڈا جس سے اثر کم ہی لوگ لیتے تھے، اور دوسری طرف جمہوریت کی پکار کہ جمہوریت آئے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 9/11 کے بعد جب جنرل مشرف نے امریکہ کا مکمل ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو حلقہ دانشوران میں آواز اٹھی کہ کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو پاکستان کا سودا اتنا سستا نہ کیا جاتا۔ اسی دور میں جب وکلاء کی تحریک برائے بحالی عدلیہ چلی تو قوم کو یہ درس دینے کی کوشش کی گئی کہ تمام خرابیوں کا حل آزاد عدلیہ میں ہے۔ میاں نواز شریف نے یہی راگ الاپا اور مفکر پاکستان چودھری اعتزاز احسن تو یہاں تک چلے گئے کہ معاشی برائیوں کا حل بھی آزاد عدلیہ میں ہے۔ آزاد عدلیہ ہوگی تو معیشت پھیلے گی اور نوکریاں ملیں گی۔ جب عزت مآب جناب افتخار چودھری چیف جسٹس کے عہدے پر بحال ہوئی تو قانون کی حکمرانی وکلاء صاحبان کے ہاتھ چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھوسوں اور لاتوں سے اس فلسفے کا جو حشر کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آمریتوں نے اگر فکری یکسوئی پیدا کی تو جمہوری ادوار نے عجیب قسم کی ذہنی انتشار کو جنم دیا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری قیادتیں مکمل طور پر آزاد نہ تھیں اور ان کے ہاتھ اندھیروں میں رہنے والی قوتوں کے باعث بندھے رہے، لیکن جمہوری ہاتھوں کو جتنی بھی تھوڑی بہت آزادی تھی وہ مال کمانے میں خوب لگی۔ جمہوری لیڈروں کے کارنامے دیکھے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ نہ صرف ان کے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے نہ تھے بلکہ دو ہاتھوں کی بجائے چار ہاتھوں اپنے پسندیدہ مشاغل میں صرف کیے۔ بہرحال یہی ضمنی بحث ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جمہوری لیڈران قوم کی فکری ارتقاء نہ کر سکے، اور اگر ریاست کی تشکیل نو کی ضرورت تھی تو اس چیلنج پر وہ پورا نہ اتر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر بھٹو آمریت کی نشانیاں مٹانے میں اپنی توانائیاں صرف کرتی، لیکن وہ دیگر کاموں میں لگی رہی۔ خود تو آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، لیکن جس لیڈر کی مشیر خاص ناہید خان جیسی دانشورانہ صلاحیتوں کی مالک ہو تو اس طرز حکمرانی کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس پہلے دور اقتدار میں ہی آصف علی زرداری نے اپنے پر نکالنے شروع کیے اور ایسے کیے کہ پھر انہوں نے پیچھے نہ دیکھا۔ نواز شریف کی باری آئی تو پہلے دن سے ہی عجیب لڑائیوں میں پڑ گیا۔ طویل عرصے بعد پنجاب کے لیڈر کے طور پر کوئی سیاستدان نمودار ہوا۔ فوج کی حمایت حاصل تھی اور صدر غلام اسحاق خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ مان بھی لیا جائے کہ صدر کے پاس اختیارات بہت تھے، لیکن جتنا دائرہ وزیر اعظم کو مہیا تھا اس میں چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن صدر غلام اسحاق خان جنہیں پہلے وہ اپنا محسن مانتے تھے سے لڑائی مول لی، اور یہ لڑائی اس حد تک گئی کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں برباد ہوئے۔ اس باہمی کشمکش نے پھر بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بننے کا موقع فراہم کیا۔ چاہتی تو ماضی کی غلطیاں نہ دہراتی اور بہتر حکمرانی کی بنیاد رکھتی۔ پاکستان کا انرجی بحران تب اتنا گمبھیر نہ تھا جسے ہم لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ پاکستانی عوام اس سے تب تک نا آشنا تھے، لیکن بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر نامدار نے ایک ایسی انرجی پالیسی روشناس کرائی جس کے تحت انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو بجلی بنانے کی دعوت دی گئی۔ انہیں مراد ایسی حاصل ہوئی جو ملک کے لیے پھندا ثابت ہوئی۔ آج تک اس پھندے سے نجات حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی میں بلاول ہاؤس بڑھتا گیا۔ حیران کن طور پر آس پاس کی عمارتیں آصف علی زرداری کی تحویل میں آتی گئیں۔ پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت اپنے ہی بنائے صدر یعنی فاروق لغاری کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ ان سارے حالات نے نواز شریف کے لیے پھر موقع پیدا کیا کہ وہ دوسری بار وزیر اعظم کے طور پر اقتدار میں آئے۔ آتے ہی انہوں نے صدر کے آئینی اختیارات کاٹے اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے کسی معمولی نقطے پر لڑائی شروع کی۔ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو وقت سے پہلے گھر بھیجا اور یہ سمجھنے لگے کہ وہ ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں۔ پھر کارگل کا مارکا ہوا جس کے خد و خال وہ سمجھ نہ سکے اور ان کی حکومت کا بستر گول کر دیا گیا۔ مشرف کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک بار پھر اقتدار کا موقع ملا، لیکن دونوں ادوار نتائج کے اعتبار سے برباد ہوئے۔
اب یہ تیسرے مسیح آئے ہیں جنہیں ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ واقعی مسیح سمجھتا تھا۔ ان سے یہ امیدیں وابستہ تھیں کہ آتے ہی وہ طوفان برپا کر دیں گے، برائیاں جڑ سے اکھاڑ دی جائیں گی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ معاشی حالات اور مجبوریاں تو اپنی جگہ، لیکن فکری اور معاشرتی لحاظ سے عمران خان بہت کچھ کر سکتے تھے۔ پارلیمانی نمبروں سے ہٹ کر ان کے ہاتھ مضبوط تھے، اداروں کی مکمل حمایت حاصل کی اور اب بھی ہے۔ اپوزیشن عددی لحاظ سے زیادہ ہوگی لیکن مرال اس کا تباہ ہے، اور کرپشن کے الزامات نے اس کے لیڈروں کا کچھ نہیں چھوڑا۔ عمران خان چاہتے تو فرسودہ خیالات کا صفایا کرتے ہوئے ایک فکری انقلاب کی شروعات کر سکتے تھے، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ ارد گرد کے لوگ، وزیر اور مشیر درمیانی سطح کے لوگ ہیں، کسی قسم کی منصوبہ بندی تو سرے سے نہیں تھی۔ کرپشن اور احتساب جیسے ایک دو موضوعات زبان پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ کی سوچ نظر نہیں آتی۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو حمایت میں لوگ کھڑے تھے اور عمران خان کو مسیح سے کم درجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، ان کے حوصلے بھی پست ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سال کے عرصے میں بہت سی توقعات خاک میں مل چکی ہیں۔ غنیمت یہ ہے کہ اداروں کا اب بھی سہارا ہے۔ ادارے کریں بھی کیا؟ اتنے تجربات کے بعد اور کہاں جائیں؟ کس پہ اپنا ہاتھ رکھیں؟ نریندر مودی کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ زندہ کر کے ہمارے ہاتھ تھما دیا۔ اب اسی کو لہراتے پھرتے ہیں، اس ادا کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے ہمیں اور مسائل پہ غور و فکر کا استثناء حاصل ہو گیا۔ کچھ وقت گزرے گا، جذبات ٹھنڈے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ کشمیر کے حوالے سے عمران خان نے ایک بات صحیح کہی اور اسی کی انہیں داد ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کشمیر میں عسکریت پسندوں کے جانے کی بات کرتے ہیں یا ایسی سوچ رکھتے ہیں، وہ کشمیریوں کے دشمن ہیں۔ ایسے واشگاف الفاظ میں ایسی بات شاید کوئی اور پاکستانی لیڈر نہ کہہ سکتا۔ ہندوستان کے بارے میں بھی عمران خان کی بنیادی سوچ درست ہے کہ ہندوستان دشمنی کو پال کے پاکستان ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ یہ تو حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ ان کی یہ سوچ بے وزن اور بے وقت ہوتے رہ گئی ہے۔ یہاں پہ نریندر مودی ہو اور ان کی کشمیر میں دراندازی، وہاں پاکستان میں ہندوستان دشمنی کم کرنے کی کون بات کر سکتا ہے؟ فی الحال تو یہ باب ختم ہوا اور مستقبل قریب میں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اسی سرد خانے میں رہیں گے جہاں اب ہیں، لیکن ماننا پڑے گا کہ کچھ ہماری مجموعی صلاحیتوں کا تقاضا ہے کہ ہم باہمی معاملات صحیح خطوط پر استوار نہ کر سکیں۔ ہندوستان پاکستان دشمنی ناگزیر نہیں تھی، ستاروں میں بھی نہیں لکھی گئی تھی، بس واقعات ایسے رونما ہوئے، خاص طور پہ 1965 کی جنگ، جس سے یہ دشمنی مضبوط ہوتی گئی۔ بہرحال صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے عمران خان کتنے اچھے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ واپس لوٹتے ہیں تو سوچ ان کے استخاروں اور ذائچوں میں گم ہو جاتی ہے۔